بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح کا وقت تھا، میرا دکان پر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ میں درزی تھا اور ایسا خوبصورت درزی پورے علاقے میں نہیں تھا۔ یہی وجہ تھی کہ میرا کام بہت زیادہ چلتا تھا اور بہت عورتیں آتی تھیں۔ کبھی کبھی ہنس بول کر باتیں بھی کر لیتی تھی، میں بھی مسکرا کر بات کر لیتا۔ اب ظاہر ہے مجھے ان سے کام تھا، میں ان سے جھگڑا تو کرنے نہیں بیٹھا تھا۔ جب وہ آتی تو میں بھی اخلاق سے بات کر لیا کرتا۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ میں بہت دل پھینک ہوں، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میری بیوی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ ہم دونوں کی محبت کی شادی تھی۔ خاندان سے لڑائی جھگڑا مول لیا تھا۔ میری بیوی کا نام سائمہ تھا۔ ہم لوگ کراچی میں فلیٹ دیکھنے کے لیے آئے تو سب سے اوپر والی بلڈنگ پہ جو سب سے اوپر فلیٹ تھا وہ میری بیوی کو پسند آیا۔ میں نے کہا کہ یہ فلیٹ بہت زیادہ اونچا ہے، اتنا اوپر جانے آنے کو لوگ بڑا مشکل سمجھتے ہیں۔ میری بیوی نے کہا کہ نہیں، ہم اوپر والا فلیٹ ہی لے لیں گے، ہم دونوں کی ورزش بھی ہو جائے گی۔ میری بیوی بہت اچھی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ شام کو انسان چائے بنائے، چھت پہ بیٹھے، آسمان کو دیکھے، پرندوں کو دیکھے، آذان کی آواز سنے تو اس کے پورے دن کی تھکن دور ہو جاتی ہے۔ میں نے اس کی بات مان لی اور ہم دونوں نے اوپر فلیٹ لے لیا۔ لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ وہ سیڑھیوں سے اترتے ہوئے گر گئی۔ اس کی کمر میں چوٹ لگ گئی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ اس کی کمر سے لے کے ٹانگوں تک کا حصہ سن ہو گیا ہے۔ وہ اپنے پیروں پہ چل نہیں سکتی تھی اور نہ ہی بول پاتی تھی، کیونکہ اسے بہت زیادہ جھٹکا لگا تھا۔ گرنے کی وجہ سے اس کے کافی سارے نظام ڈسٹرب ہو گئے تھے۔ اس بات کو 1 سال پورا ہونے والا تھا۔ میں ہی اس کے سارے کام کرتا، اس کے لیے کھانا بناتا، گھر کو بھی صاف کرتا، پیسے بھی کماتا۔ میرے رشتہ دار مجھے قابل رحم نظروں سے دیکھتے اور کہتے کہ میں نے پسند کی شادی کی، اپنوں کا دل دکھایا۔ اس لیے 1.5 سال کے بعد ہی میری بیوی معذور ہو گئی۔ جب وہ سیڑھیوں سے گری تو وہ ماں بننے والی تھی۔ میرا بچہ بھی اس دنیا میں آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ یہ ہمارے لیے بہت بڑا حادثہ تھا۔ یہ ایک بہت بڑا صدمہ تھا۔ ہم لوگ بہت بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے، لیکن پھر بھی بڑی ہی خوش اسلوبی سے ہم نے اس وقت کو گزارا۔ اس بات کو 1 سال ہو گیا تھا۔ میں دکان پر جاتا، لیکن میری بیوی کے کام ختم ہی نہیں ہوتے تھے۔ ایک بار میں نے اس کا منہ ہاتھ دھلایا تو وہ کہنے لگی کہ اس نے پھر سے واش روم جانا ہے۔ وہ بول نہیں پاتی تھی پر اشارے کرتی تھی۔ میں اس کے اشارے سمجھ جاتا تھا۔ میں اس کے پاس موبائل فون رکھ کے جاتا تھا، اگر کوئی مسئلہ ہو تو وہ مجھے کال کر دے، میں سمجھ جاؤں گا۔ دکان بھی کچھ زیادہ دور نہیں تھی۔ دوپہر کا کھانا بھی میں اس کے ساتھ ہی آ کر کھاتا تھا اور میں اس کے پاس کھانے پینے اور باقی انتظام کی سب چیزیں رکھ جایا کرتا تھا۔ دوپہر کو گھر چکر لگاتا تھا اور رات کو دیر سے گھر آتا تھا۔ وہ بیچاری بھی اسی روٹین کے ساتھ چل رہی تھی۔ میں اسے ایک دفعہ باتھ روم سے لے کر آیا۔ اب اس نے اشارہ کیا تو میں ذرا غصے میں آ گیا۔ میں نے کہا کہ کیا مطلب؟ تو وہ کہنے لگی کہ وہ لپسٹک لگانا چاہتی ہے۔ اس نے ہونٹوں پہ لپسٹک لگائی۔ میں نے اسے شیشہ دکھایا۔ وہ شیشہ دیکھتے ہوئے لپسٹک لگانے لگی۔ میں نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ تم بہت خوبصورت ہو، میری پیاری بیوی۔ اس نے کہا کہ تبھی تو آپ کی نظر لگ گئی ہے۔ میں نے کہا نہیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ میں ایک مرد تھا جبکہ بیوی معذور ہو چکی تھی۔ میں گھر کے کام بھی کرتا تھا، پیسے بھی کماتا تھا، لیکن پھر بھی اللہ نے مجھے اتنی ہمت دے دی تھی کہ میں نے کبھی اپنی بیوی کو طعنہ نہیں دیا تھا۔ اس 1 سال میں نے اس کے ساتھ کبھی لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اس کا علاج بھی کروا رہا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ٹھیک تھا۔ میں اپنی دکان پر چلا گیا۔ پھر میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو میری دکان پر آئی۔ وہ اس سے پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ یہ لڑکی بہت ہی زیادہ جوان جہاں خوبصورت اور دبلی پتلی تھی۔ اس کا نام کرن تھا۔ وہ میری دکان میں آئی تو کہنے لگی میں تمہارے کام کے بارے میں سن کے آئی ہوں۔ سنا ہے بہت اچھے کپڑے سلائی کرتے ہو، کیا میرے کپڑے سی دو گے؟ میں نے کہا کیوں نہیں۔
اس نے کہا دراصل ایک شادی ہے خاندان میں، اور شادی میں 4 4 گھنٹے کے بعد سوٹ بدلتی ہوں، یہ میری عادت ہے کیونکہ میں سب سے الگ لگنا چاہتی ہوں۔ اس لیے مجھے 15 16 سوٹ سلوانے ہیں۔ 10 دن کے اندر کیا تم سلائی کر دو گے؟ میں نے کہا کہ ارجنٹ کام کے پیسے تھوڑے زیادہ لگیں گے۔ وہ کہنے لگی پیسوں کی پرواہ نہیں کرو، جب میں تم سے 15 16 سوٹ ایک ساتھ سلوا سکتی ہوں تو کیا میرے پاس پیسے کی کمی ہوگی؟ میں خوش ہو گیا کہ چلو بڑا کام مل گیا، ویسے بھی کافی عرصے سے مجھے شادی کے کپڑوں کا آرڈر نہیں ملا تھا اور یہ شادی کا سیزن بھی نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ بے موسم شادی کا پروگرام رکھ لیتے ہیں۔ خیر مجھے کیا تھا، میں نے اس کا آرڈر دے دیا۔ اس نے کہا وہ کل کپڑے لے آئے گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے اس کا نام اور ایڈریس نمبر وغیرہ لے لیا۔ اگلے دن میں اپنی دکان میں ہی کام کر رہا تھا تو وہ آ گئی۔ اس نے مجھے بہت سارے کپڑے دے دیے اور سمجھا دیا کہ کس طرح کے سینے ہیں۔ پھر اس نے مجھے بتایا کہ اسے ایک سوٹ ابھی شام تک چاہیے۔ میں نے کہا میں اس ٹائم پر اپنے گھر جاتا ہوں، میری بیوی بستر پر پڑی ہے، اس کو کھانا وانا دینا ہوتا ہے۔ وہ کہنے لگی اگر تم یہ سوٹ ابھی سلائی کر دو گے تو میں تمہیں 1000 روپے اضافی دوں گی۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں 1 گھنٹہ اور اضافی لگا لوں تو کیا ہو جائے گا، ویسے بھی میری بیوی اپنے گھر میں بیٹھی ہے، کوئی سڑک پہ تو نہیں بیٹھی۔ کھانا اور پانی اس کے پاس رکھ دیا، اگر 1 گھنٹے لیٹ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، کبھی تو انسان لیٹ ہو بھی جاتا ہے۔ ہاں یہ الگ بات ہے کہ جب سے میری بیوی کی ایسی حالت تھی میں گھر ہمیشہ ٹائم پہ ہی جاتا تھا، لیکن میں نے اس کا سوٹ سلائی کر دیا اور اس سے مجھے گھنٹے سے زیادہ لگ گیا۔ جب میں واپس گھر گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی زمین پر گری ہوئی تھی، پانی کا گلاس ٹوٹا ہوا تھا، شاید وہ پانی پینے کے لیے اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی کیونکہ جو پانی میں نے اس کے پاس رکھا وہ بہت ہی کم تھا۔ میں نے اسے اٹھایا، اس کا منہ صاف کیا، اس کو تھوڑی سی چوٹ بھی لگ گئی تھی۔ میں نے اس کو پٹی باندھی اور اسے قابل رحم نظروں سے دیکھا۔ اس کے پاس فون بھی رکھا تھا لیکن شاید اس کی بیٹری ختم ہو گئی تھی، اس لیے وہ مجھے فون بھی نہ کر پائی۔ میں نے کہا مجھے معاف کر دو، مجھے بہت زیادہ کام تھا۔ وہ مجھ سے اشارے میں کچھ کہنے لگی کہ کیا کام تھا۔ میں نے کہا دکان کا کام نہیں تھا، بس میری ایک رشتہ دار فوت ہو گئی تھی، میں نے اس سے جھوٹ بول دیا۔ اگر میں اس سے کہتا کہ ایک جوان جہاں لڑکی کا سوٹ سینے کے لیے میں نے اتنی دیر لگائی اور اس چکر میں تم نیچے گر گئی اور تمہارے ساتھ اتنا برا ہوا تو وہ ضرور برا مانتی تھی، تو بیوی اگر بستر پر پڑی تھی تو کیا ہوا؟ اس نے میری یہ بات سن کر مسکرا کر سر ہلا دیا، جس کا مطلب تھا کہ کوئی بات نہیں۔ میں سوچنے لگا کہ مجھے اس کے ساتھ ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن اس لڑکی نے مجھے اضافی پیسے نہیں دیے تھے۔ اس نے کہا تھا کہ میں پیسے ایک ساتھ ہی دوں گی، اور جب بھی میری دکان میں آتی مجھے عجیب و غریب قسم کی ادائیں دکھاتی، میری آنکھوں میں دیکھتی، کبھی اپنے دوپٹے سے کھیلنے لگتی۔ دوپٹہ تو اس نے بس گلے میں ہی ڈالا ہوتا تھا اور دوپٹہ بھی اس کا بہت باریک سا ہوتا تھا۔ سب بازار والے لوگ اس کو دیکھتے تھے۔ میرا ایک دوست بھی تھا، وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یہ لڑکی آج کل تمہاری دکان پر بڑے چکر لگا رہی ہے، اس سے بچ کے رہنا۔ میں نے کہا کیوں، کیا ہوا؟ کہ اس محلے میں نئی آئی ہے۔ وہ کہنے لگا نئی آئی ہے لیکن کسی آدمی کو برباد کر کے آئی ہے۔ میں نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا اسے طلاق ہو گئی ہے، وہ پوسٹ مین ہے نا جو ہمارے محلے میں رہتا ہے، بوڑھا سا، اس کی بھانجی ہے۔ میں نے کہا یہ تو شکل سے شادی شدہ بھی نہیں لگتی اور تم کہہ رہی ہو کہ اس کو طلاق ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا ہاں آج کل کسی کا کچھ پتہ نہیں چلتا، سنا ہے بڑا امیر آدمی تھا، لیکن جب اسے اس کی حرکتوں کے بارے میں پتہ چلا تو اس نے غیرت میں آ کر اس کو طلاق دے دی۔ وہ لڑکی اتنی خوبصورت ہے، کسی کو بھی قابو میں کر سکتی ہے۔ میرا دوست مجھے کہنے لگا کہ یار تو اتنا خوبصورت ہے، بس گھر کے کاموں میں الجھ کر رہ گیا ہے۔ میں نے کہا ہاں یار تیری بھابھی کی حالت بھی ایسی ہی ہے۔ اس نے کہا ویسے تم بڑا اچھا کام کر رہے ہو، اپنی بیوی کی خدمت کر رہے ہو، تمہیں اللہ اس کا اجر دے گا، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہ ہوا کرو۔ لیکن اب میں نے پریشان ہونا شروع کر دیا تھا۔
میں ایک ساتھ سارے کام کر کر کے تنگ آ گیا تھا۔ جب میری بیوی ٹھیک تھی تو وہ بھی نوکری کرتی تھی اور گھر بھی سنبھالتی تھی اور پیسے بھی کماتی تھی۔ وہ بالکل نہیں تھکتی تھی۔ کیا اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو مردوں سے زیادہ برداشت دی ہے؟ ہم مردوں میں اتنی برداشت نہیں ہوتی ہے۔ اب میں اس بات کو مان گیا تھا اور میں بہت زیادہ تھک گیا تھا۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں اس کے لیے کتنا کچھ کرتا ہوں۔ یہ معذور ہے، بیمار ہے، پھر بھی میں اس کا خیال کرتا ہوں۔ میں نے اسے اپنی زندگی سے نہیں نکالا۔ اگر میں اس کی جگہ ہوتا تو یہ ضرور مجھے چھوڑ کر چلی جاتی، کیونکہ وہ بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ جب ہماری محبت عروج پر تھی تو اس کی کسی اور کے ساتھ منگنی ہو چکی تھی، لیکن اس نے میرے لیے اس کو چھوڑ دیا تھا، تو پھر یہ کسی اور کے لیے مجھے کیوں نہ چھوڑ دے گی؟ میرے دل میں عجیب و غریب خیال آنے لگے، کیونکہ آج کل میں کرن کے بارے میں سوچتا رہتا تھا۔ وہ ہر روز مجھ سے کوئی نہ کوئی جوڑا سلوا لیتی۔ ابھی تک میں نے اس سے پیسے نہیں لیے تھے، اور اب مجھے اس سے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ وہ مجھے اچھی لگنے لگی تھی۔ اس سے باتیں کرنا، اس کی باتیں سننا مجھے اچھا لگتا تھا۔ وہ میری دکان میں آتی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بارے میں افواہیں اڑ رہی ہیں، کیا تمہیں طلاق ہو گئی تھی؟ اس نے کہا، ہاں، میری شادی اگر جب کسی بوڑھے سے کروا دی جائے گی تو پھر طلاق نہیں ہوگی تو اور کیا ہوگا؟ میری عمر دیکھو، میری شکل دیکھو، کیا میں اس قابل تھی کہ میری شادی کسی بوڑھے سے کروا دی جاتی؟ کیا بوڑھے مردوں کے ساتھ جوان عورتیں خوش رہتی ہیں؟ میں نے کہا، ہاں، یہ تو تمہارے ساتھ بہت برا ہوا۔ اس نے کہا کہ میری قسمت اچھی تھی کہ مجھے طلاق ہو گئی، اگر نہیں ہوتی تو بہت بدقسمت ہوتی۔ میں نے کہا، پھر آگے کیا ارادہ ہے؟ کیا ساری زندگی اکیلے گزارنی ہے؟ کسی نہ کسی کو تو ہم سفر بنانا ہی ہوگا۔ کہنے لگی، لیکن جس طرح کا مرد مجھے چاہیے اس طرح کا کوئی ہے نہیں۔ میں نے کہا، کیسا ہو؟ اس نے کہا، شکل و صورت کا اچھا ہو، قد کا بڑا ہو، ہر کسی کو صحیح لگتا ہو۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ میری بات کر رہی ہے، یعنی جیسے مرد کی اسے تلاش تھی میں بالکل ویسا ہی تھا۔ اس نے مجھ پہ ڈوریں ڈالنے شروع کر دی اور میں ان ڈوروں کے اندر پھنستا گیا۔ یہ بھول گیا کہ اس سے پہلے بھی میں نے کچھ کچے دھاگوں کو باندھ رکھا ہے۔ وہ کچے دھاگے میری محبت تھی جو میں سائمہ سے کرتا تھا۔ کہتے ہیں محبت کا دھاگا کچا ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں بڑا کمزور اور مضبوط بھی ہوتا ہے۔ مضبوط اتنا کہ زمانے والے مل کر بھی اسے توڑنے کی کوشش کریں گے تو ٹوٹتا نہیں، لیکن کمزور اتنا ہوتا ہے کہ کبھی کبھی بدگمانی کی خلش سے فوراً ہی کٹ جاتا ہے۔ اب میں گھر آتا تو مجھے بیوی پر غصہ آتا، وہ مجھے بری لگتی، میں اس کی فرمائشوں سے تنگ آ گیا تھا۔ ایک دن ایک محلے والی عورت آئی، کچھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے آئی تھی۔ میں نے کہا، آپ اوپر آ جائیں۔ اس نے کہا، اب اوپر والی منزل پر کون چڑھے؟ آپ کی بیوی بھی تو اوپر سے گر کر اس حال کو پہنچ گئی۔ میں نے کہا، اس کے لیے دعا کریں کہ وہ ٹھیک ہو جائے۔ اس عورت نے کہا، ایسے لوگ ٹھیک نہیں ہوتے۔ میری ایک بہن کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، پورا سال بستر پر پڑی رہی۔ اور اس کے بعد؟ میں نے کہا کہ اس کے بعد ٹھیک ہو گئی۔ اس نے کہا، نہیں، اس کے بعد وہ دنیا سے چلی گئی۔ میں مزید مایوس ہو گیا۔ کیا میں ساری زندگی اپنی بیمار بیوی کی خدمت کرتے ہوئے گزار دوں؟ واقعی اس کو دوسرا سال شروع ہو چکا تھا، لیکن ابھی تک وہ ٹھیک نہیں ہوئی تھی۔ ڈاکٹر نے بھی کوئی اچھی خبر نہیں سنائی تھی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جاتا تھا۔ ایک دن کرن نے مجھے بڑی عجیب بات کہی۔ اس نے کہا، میں تمہیں پسند کرتی ہوں اور تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ میں اسے اپنی بیوی کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ میں نے اسے اپنی بیوی کی تصویر بھی دکھائی تھی۔ تب اس نے کہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت ہے۔ اس نے کہا، دیکھو، تمہاری عمر بہت کم ہے یہ سب کرنے کی۔ کیا تم ساری زندگی اپنی بیوی کی خدمتیں کرو گے، اس کی غلاظتیں صاف کرو گے؟ میرے ساتھ چلو، ہم دونوں بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں۔ میں اپنے ساتھ بہت سی دولت لے آؤں گی، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ کسی اور شہر جا کر تم اپنی دکان بنا لینا، میں گھر سنبھالوں گی، تم دکان سنبھالنا۔ تمہارے ہاتھ میں ہنر ہے، یہ تم کہیں بھی استعمال کر سکتے ہو۔ میں نے اس سے کہا، میری بیوی کا کیا ہوگا؟ میں اسے ایسے ہی چھوڑ کر تو نہیں جا سکتا۔
اس نے کہا تمہیں اپنی بیوی سے چھٹکارا حاصل کرنا ہے، یہ تمہارا کام ہے کہ کیسے حاصل کرو گے، میں تمہارے ساتھ بھاگنے کو تیار ہوں۔ میں سوچ میں پڑ گیا، میرے دماغ میں یہ آئیڈیا آ گیا۔ میں نے کہا میری بیوی نہ تو چل سکتی ہے نہ اٹھ سکتی ہے اور بیمار بھی ہے، میں نے اس کے لیے جو کچھ کرنا تھا کر لیا، اب شاید اس کو میری ضرورت نہیں۔ میں اسے اپنے ساتھ ایک دن چھت پہ لے گیا، ویل چیئر کے اوپر بٹھایا ہوا تھا، وہ بہت خوش تھی، چلو آج اسے آسمان نظر آئے گا۔ بڑی مشکل سے میں اپنے ساتھ اسے اوپر لے کے گیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ یہ کوئی شام کا وقت نہیں بلکہ دوپہر تھی۔ وہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے نیچے لے جاؤ، یہاں بہت گرمی ہے اور بہت تیز دھوپ ہے۔ میں نے اس سے کہا تمہیں تو چھت بہت پسند تھی، تمہیں تو دھوپ بہت پسند تھی، تم آسمان کو دیکھنا چاہتی تھی، اب یہیں پر بیٹھو اور میں جا رہا ہوں، بلکہ میں یہ اپنی نئی زندگی جینے جا رہا ہوں، میں تمہاری خدمتیں کر کے تنگ آ گیا ہوں، اور تم کیا چاہتی ہو کہ میں ساری زندگی تمہارے کام کرتا رہوں، تمہارا غلام بنا رہوں؟ مجھے تمہارے جیسی ایک نہیں 10 عورتیں مل سکتی ہیں، تو پھر میں اپنی زندگی تمہارے ساتھ خراب کیوں کروں؟ مجھے معاف کر دینا، جتنا میں نے تمہارے لیے کرنا تھا کر لیا، اس سے زیادہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اگر تم اپنے قدموں پر کھڑی ہو جاتی تو شاید ہماری زندگی میں سب کچھ ٹھیک ہو جاتا، لیکن تمہاری بہتری کی کوئی صورت نہیں۔ میری ڈاکٹر سے بات ہوئی ہے، ڈاکٹر نے کہا تم ٹھیک نہیں ہو سکتی۔ میری بیوی پریشان ہونے لگی۔ میں نے کہا تم یہیں پر پڑی رہو گی اور 3-4 دن میں تمہیں اس زندگی سے نجات مل جائے گی۔ جب تک لوگوں کو پتہ چلے گا تم اس دنیا میں نہیں رہی ہوگی، میں یہاں سے کہیں دور چلا جاؤں گا۔ ایک لڑکی ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں، بس اسی کے ساتھ جا رہا ہوں۔ میں نے ویل چیئر کو لاک کر دیا، وہ ویل چیئر کو گھما بھی نہیں سکتی تھی۔ ویسے بھی اس کا ایک ہاتھ کام نہیں کرتا تھا، وہ دبی دبی آواز میں چلانے لگی، مجھے پکارنے لگی، مگر میں نے پلٹ کر نہیں دیکھا۔ جیسے ہی میں سیڑھیوں سے اترنے لگا، میرا پاؤں اتنی بری طرح پھسلا کہ میں سیڑھیوں سے نیچے جا گرا۔ مجھے اپنا پورا جسم محسوس نہیں ہو رہا تھا، صرف ایک ہاتھ محسوس ہو رہا تھا۔ میں آخری سیڑھی کے پاس پڑا ہوا تھا، میں نے چلا چلا کر بلانے کی کوشش کی مگر کوئی میری آواز نہیں سن رہا تھا۔ 4-5 گھنٹے اسی طرح گزر گئے، میں وہیں پر بے یار و مددگار پڑا تھا۔ میرا فون بھی میرے پاس نہیں تھا۔ جب میں نے دیکھا اوپر والی سیڑھی سے کوئی نیچے آ رہا ہے تو میں حیران رہ گیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری بیوی تھی۔ جب میری جان پر بن آئی، میری بیوی کو لگا کہ وہ اس دنیا سے چلی جائے گی اور اس کی موت ہو جائے گی، تو اس نے اپنی آخری طاقت کا استعمال کیا۔ وہ اپنے قدموں پر کھڑی ہو گئی، اللہ کے حکم سے، اور خود چلتی ہوئی نیچے آ رہی تھی لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ، میری جان بچانے کے لیے۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ میں سیڑھی سے نیچے پڑا ہوں اور میری حالت بہت بری ہے تو وہ فوراً میری طرف لپکی اور مجھے اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ اسے سمجھ آ گئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے، میرے ساتھ مکافات عمل ہو گیا تھا، جو میں اس کے ساتھ کرنا چاہتا تھا وہ میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھی اور میں اس کی حالت پہ چلا گیا تھا۔ اس نے مجھے شکایت بھری نظروں سے دیکھا، جیسے وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، اور معاف کرتی بھی کیوں، میں تو اس کی جان لینے والا تھا۔ وہ وہاں سے چلی گئی، میں اسے بلاتا رہا، چلاتا رہا، سائمہ میری مدد کرو، میری مدد کرو، لیکن وہ وہاں سے ایسے گئی کہ جیسے اسے پلٹنا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ ایمبولینس لے کر آ گئی، شاید سائمہ نے ہی ان کو فون کیا تھا۔ وہ میرے جتنی بے رحم نہیں تھی، وہ چاہتی تو مجھے وہاں چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے جا سکتی تھی، لیکن اس نے اور لوگوں کو بلایا، وہ لوگ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے گئے۔ ڈاکٹرز نے یہی کہا تھا کہ میرا آدھا جسم ختم ہو گیا ہے اور ایک بازو بھی۔ سائمہ نے میرا خیال رکھنا شروع کر دیا، جیسے کہ میں اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی تھی، میں اس سے معافی مانگتا رہتا پر وہ بولتی نہیں تھی، اور دن رات میرا خیال کرتی تھی۔ وہ پھر سے نوکری بھی کرنے لگی، اور میں آج بھی حیران ہوں کہ کیسے ایک ہی پل میں ہم دونوں کی زندگی ایک دوسرے کے ساتھ پلٹ گئی۔ میں نے محبت کرنے والی بیوی کو کھو دیا، جو کہ ایک اچھی انسان تھی، جس نے ابھی بھی مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑا۔ میں بس دن رات اس سے معافی مانگ سکتا ہوں، لیکن شاید وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی۔ میں نے اس کے ساتھ بے وفائی نہیں کی تھی، صرف بے وفائی ہوتی تو ٹھیک تھا، میں تو اس کی جان لینا چاہتا تھا۔ آپ سب لوگ میرے لیے دعا کریں کہ میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ ہو جائے، میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں۔
اور آپ کو یہ پیغام دوں گا کہ کبھی بھی کسی بھی حال میں اپنے ہم سفر کا ساتھ نہ چھوڑیں۔ آپ کو ویڈیو کیسی لگی اسے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔